بہشت میں دن رات بھی ہوں گے، رات کی تاریکی دنیا کے دن سے 70 حصے زیادہ روشن ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے کم درجے کا جنتی وہ ہوگا جس کے گھر میں کرسیوں، فرش اور تکیوں کی اتنی تعداد ہوگی کہ اگر تمام انسان اور جن اس کے مہمان بنے تو وہ ان پر بیٹھ سکیں گے۔ ان کے لیے کھانے، شربت اور خدمتگار ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اسے اتنے زیادہ مہمانوں کے آنے سے اتنی تکلیف بھی نہ ہوگی جتنی ایک مہمان کے آنے سے ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے، بعض درختوں کے تنے چاندی کے، بعض کے یاقوت اور بعض کے زمرد کے ہوں گے۔ ہر درخت کی شاخیں بھی تنوں جیسی ہی ہوں گی۔ ان درختوں کے پتے عمدہ کپڑے کے مانند ہوں گے۔ ان کا میوہ مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ ہر درخت 500 برس کے فاصلے کے برابر لمبا ہوگا۔ ہر درخت کا تنا 70 سال کی مسافت کے برابر موٹا ہوگا۔ جو شخص اس درخت کو دیکھے گا تا حد نظر اس کی شاخیں اور میوے نظر آئیں گے۔ ہر درخت میں 70,000 قسم کے میوے ہوں گے، یعنی کہ پھل جو نہایت لذیذ اور خوش رنگ ہوں گے۔ جب جنتی کسی میوے کو کھانے کی خواہش کرے گا تو میوہ خود ہی جھک کر اس کے پاس آ جائے گا، حالانکہ وہ اس سے 500 سال یا 50 سال کی راہ سے کچھ کم فاصلے پر ہوگا۔ وہ اپنے ہاتھ سے میوے کو توڑنا چاہے گا تو توڑ سکے گا، اگر ہاتھ میوے تک نہ پہنچ سکے گا تو اپنا منہ کھول دے گا۔ میوہ خود بخود ٹوٹ کر اس کے منہ میں آ جائے گا اور ٹوٹے ہوئے میوے کی جگہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دوسرا پھل پیدا کر دے گا، اور جب وہ خوب سیر ہو کر کھا لے گا تب وہ شاخ اپنی جگہ واپس چلی جائے گی۔ بعض درختوں میں میوے کی بجائے خوشے لٹکتے ہوں گے جن میں حریر اور باریک ابریشم اور موٹے ابریشم اور قرمزی رنگ کا لباس رکھا ہوگا۔ بعض درختوں پر مشک کے نافے اور کافور کی تھیلیاں ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت ہر جمعے کو اللہ تعالی کا دیدار کیا کریں گے۔ فرمایا، جنت کا ایک تاج اگر آسمان کے ساتھ لٹکا دیا جائے تو اس کی روشنی آفتاب کی روشنی کو زائل کر دے۔ فرمایا، جنت میں محل ہوں گے جن میں میٹھے پانی، دودھ، شراب یعنی شراب طہور اور شہد کی 4 نہریں بہتی ہوں گی۔ جب جنتی اس میں سے پی چکیں گے تو نہروں پر مشک کی مہر لگا دی جائے گی۔ ہر نہر میں جنت کے چشموں کی ملاوٹ ہوگی۔ ان چشموں کے نام یہ ہیں: زنجبیل، تسنیم، کافور اور خاص الخاص چشمہ، جس سے اللہ کے خاص بندے ہی پیئیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالی حکم دیتا کہ تم ایک دوسرے کے برتن سے پیو تو وہ لوگ برتن کو منہ سے ہی لگائے رکھتے، پیالہ منہ سے جدا ہی نہ کرتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کے لوگ ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے 1000 سال یا اس سے بھی زیادہ کی مسافت طے کریں گے، اور واپس آنے پر اپنے مکانوں کو پہچان کر جلد ان میں داخل ہو جائیں گے۔ فرمایا، جب اہل جنت اللہ تعالی کی زیارت حاصل کر کے واپس آئیں گے تو اللہ تعالی کی درگاہ سے انہیں ایک ایک انار ملے گا۔ ہر انار میں 70 دانے ہوں گے، ہر دانے میں 70,000 رنگ ہوں گے جو سب ایک دوسرے سے جدا ہوں گے۔ خدا کی زیارت سے واپسی پر بہشت کے بازاروں کی سیر کرتے ہوئے وہ لوگ واپس آئیں گے۔ ان بازاروں میں خرید و فروخت نہ ہوگی مگر اس میں یہ سامان دکھائی دے گا: زیور اور باریک لباس، موٹا ریشم اور منقش حریر یعنی ریشم کا کپڑا جن میں یاقوت اور مروارید کی جھالریں ہوں گی۔ اس کے علاوہ مرصع تاج ہوں گے۔ جو شخص جس چیز کی خواہش کرے گا پالے گا۔ ان بازاروں میں کسی شے کی کمی نہ ہوگی۔ انسانوں کی شکلوں کی مانند خوبصورت تصویریں بھی یہاں ہوں گی۔ ان کے گلو بند میں لکھا ہوگا کہ جو شخص ان تصویروں میں سے کسی شکل پر اپنی
شکل چاہتا ہے ویسی بنا دی جائے گی، چنانچہ جو جس صورت کی خواہش کرے گا اللہ تعالی اس کی ویسی ہی صورت بنا دے گا۔ جب سیر کے بعد اپنے محلوں میں واپس آئیں گے تو ان کے غلام صف بستہ کھڑے ہوں گے اور مرحبا کہیں گے۔ ہر غلام اپنے مالک کی آمد کی خبر دوسرے غلام کو دے گا، یہاں تک کہ جنتی کی بیوی کو بھی خبر مل جائے گی اور وہ دروازے پر آ کر اس کا استقبال کرے گی، اسے سلام اور مرحبا کہے گی، دونوں معانقہ یعنی گلے ملیں گے، پھر اپنی نشست گاہ میں چلے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت نظر آ جائے تو کوئی مقرب فرشتہ اور پیغمبر مرسل ایسا نہ ہوگا جو اس پر فریفتہ نہ ہو جائے۔ فرمایا، اہل جنت